دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان سے پیار کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے پیار ہے تو اللہ کے بندوں سے پیار کر کے ہم اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اپنے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے اور اپنے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر کر کے ہم اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ اللہ بڑی شان والا ہے، اس شان والے رب کو سجدہ کر کے اللہ ہماری شانوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی بڑی شان والے ہیں، ان شانوں والے انبیاء کا ذکر کر کے ہم اپنی شانیں بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے اللہ کو بہت پیارے ہیں، ان کا ذکر کر کے تذکرہ کر کے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا جو ہے وہ رب سے پیار کرنا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے ہم پیار کا دعویٰ کریں اور اللہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کریں اور اللہ کے نیک بندوں سے بغض رکھیں، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میرا بیٹا یہاں آتا ہے اور ایک بچہ مجھے کھڑا ہو کہتا ہے سر میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میرے بچے کو وہ ڈانٹ دیتا ہے یا تھپڑ رسیو کر دیتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ میں کہوں گا بیٹا ہاں میری بہت عزت کرتے ہیں، آپ میرے بیٹے کو تو مارتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اسی طرح ہم اللہ سے پیار کا دعویٰ کریں اور اللہ کے بندوں سے پیار نہ کریں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت نہ کریں، تو اللہ سے اس پیار میں کوتاہی ہے، اور اس میں ہم یہ دعویٰ ہمارا سچا ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے رب سے پیار کریں اور اس کے بندوں کے ساتھ بغض رکھیں۔ ہمیں اگر اللہ سے پیار کرنا ہے تو اس کے بندوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اسی طرح اللہ کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے، فرمایا ہے خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک بندے کے خون سے، ایک انسان کے خون سے زیادہ نہیں، یعنی ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ تو ہم لوگ اس چیز کی طرف ہمیں ضرور سوچنا ہے کہ ہم اپنے اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہو۔ منافقت رب کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے ساتھ بنانے والے کے ساتھ فراڈ اور دغا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرما دیا کہ میں بے ذات الصدور ذات ہوں، میں دلوں کے راز جانتا ہوں، اور خالص اور مخلص انسان اللہ کو بہت پیارا ہے، اور ان کے بندوں سے پیار کریں گے تو اللہ آپ کے پیار کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں کسی سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن سب کی محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے سب کی محبتیں اٹھا کر ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ تو جتنے بھی آپ ہمارے بزرگان دین ہیں، بڑے ہیں، ان کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے پیچھے اگر دیکھ لیں تو اس میں مین کردار یہی ہوگا کہ وہ کسی اللہ کے بندے کی، کسی بندے کی انسلٹ نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو نوکر ہیں، جو گھر میں نوکر تھے، وہ فرماتے ہیں رات کے 2 بجے میں اٹھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کمرہ روشن ہے، اور میں اوپر روشن دان سے ہو کے دیکھتا ہوں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ قرآن ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں اور زاروں قطار رو بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، لیکن ہمیں سارے اچھائیوں کو چھوڑ کر کسی بھی برائی کو سامنے رکھ کر اس کو غلط کہنا بہت غلط بات ہے۔ ہم ہر کسی کے بارے میں غلط گفتگو کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ حدیث پاک چمک رہی ہے کہ جو بندہ بھی جس پر جو الزام لگائے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ سارے الزام، اگر وہ اس کی میں نہیں ہے، وہ سارے چاہے ہوں بھی صحیح پھر بھی پردہ ڈالیں، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ سارے اس کے اندر ضرور پیدا ہو جائیں گے۔ کسی کی گھر والوں پہ الزام لگا دینا،
کسی کے بچوں پر الزام لگا دینا، یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ پیار محبت بانٹنے کو کہا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کو کہا گیا ہے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کو کہا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دادی نے ایک دن سارا دن باتیں نہ کی علامہ اقبال سے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دادی کی منتیں کر کے منانے لگے، تو دادی نے کہا کہ بیٹا آج میں آپ سے باتیں نہیں کروں گی، کیونکہ آپ نے آج اللہ سے باتیں نہیں کی۔ جب تربیت اس طرح ہو تو پھر علامہ اقبال جیسے شعراء کرام کیوں نہ پیدا ہو، اور کس طرح کی ان کی شاعری میں مٹھاس ہے، اور کوئی بھی مکتبہ فکر کا بندہ ہے ان کی شاعری کا سہارا لیے بغیر تقریر مکمل نہیں کر سکتا۔ اور وہ ساری قرآن کی تفسیر ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ پہلے سچا بن جا، پھر صداقت کا، عدالت کا، پھر انصاف کیا کر، اور پھر تو بہادر ہو جائے گا، پھر لوگ تیرے پیچھے چلیں گے، لوگوں کو اپنی عزت کا کہنا نہیں پڑے گا، لوگ خود بخود آپ کی عزت کریں گے، کسی کو تھپڑ مار کر دعا نہیں کرائی جا سکتی، دعائیں کام ایسے کریں کہ لوگ خود آپ کو دعائیں دیں۔ تو اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ ان لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، اللہ کو وہ بندے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ دنیا بنائی، اور سب سے پہلے اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق سب سے پہلے گروائے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے یعنی ماں بولتے ہیں تو ہونٹ چوم لیتے ہیں، باپ بولتے ہیں تو ہونٹ چوم لیتے ہیں، اولاد بولتے ہیں تو ہونٹ نہیں چومتے۔ یعنی اولاد بے وفا ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ بے وفا نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو اسی طرح جتنے بھی لوگ کسی کا کہتے ہیں نا مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، جو کچھ ڈھہنے ڈھا دے، پر بندے کسی کا دل نہ ڈھامی، دلاں میں چراب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے سارے حصے چھوڑ کر اللہ نے فرمایا میں تمہارے دلوں میں رہتا ہوں، میں تمہارا، میرا گھر ہے، میں تو ہوں لا مکان، میرا کوئی مکان نہیں ہے، لیکن ہے تو وہ بندے کا دل ہے۔ اب اللہ نے دل میں اپنا کیوں رہائش کا کہا کہ میں دل بندے کے، مومن کے دل میں رہتا ہوں، کیونکہ دل سے سارے جسم کو سرکولیٹ ہوتا ہے بلڈ، اور اگر جب نور کی تجلیات بندے کے دل میں ہوں گی تو وہ پورے جسم کے لیے اور روشنیوں کا سبب بنے گا، پورے جسم میں، پوری باڈی میں، اسی لیے اس کے نور کی تجلیات نظر آتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، جسے دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے تو ہر جگہ ہیں، ہمیں کسی کو غلط نگاہ سے، بری نگاہ سے، گھٹیا نگاہ سے نہیں دیکھنا، ہمیں تو ہر کسی سے پیار کرنے کو بھیجا گیا ہے، ہمیں جنت اور دوزخ کی ٹکٹیں بانٹنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو ایک دوسرے کو پیار بانٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور عزت دو عزت ملے گی، اور عزت دینے سے، اور کہتے ہیں کسی سے میں نے جو ہے سیکھا کہ عزت کس طرح کرائی جا سکتی ہے، اور تو اس طرح ہی مجھے پتہ چلا کہ جب بندہ دوسرے کی عزت کرتا ہے تو اس کی عزت بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں میں بھی اضافہ کرے گا۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اور انہی چیزوں کے سامنے ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کی عزتوں کا خیال کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔